اچھا اسفندیار ربانی صاحب، آپ کبھی ایک پاکستان کی بڑی معروف طلبہ تنظیم ہے اسلامی جمعیت طلبہ، ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ پوری یونیورسٹی کیمپس کے ناظم ہیں، اور پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے پشاور یونیورسٹی، اور اس میں یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر 6-7 یونیورسٹیاں ہیں، تو آپ ان سب کو وہاں پر دیکھ رہے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا جو ہمارے احتجاج ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم گلیاں راستے بند کرتے ہیں، ایمبولیسز کے لیے بعض اوقات لوگ نمائشی طور پر ایک چھوٹی سی شارٹ کلپ بناتے ہیں، راستہ دیتے ہیں اور پھر لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ اب ہماری انسانی جذبے کو سراہا جائے، تو اصل چیز یہ نہیں کہ صرف ایمبولینس کو راستہ نہیں دینا، باقی لوگوں کا راستہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، کسی کے موبائل کی بیٹری ختم ہے، ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوئے تڑپ رہے ہیں، تو میں نے خود کئی ایسے مظاہرے دیکھے کہ بیچ سڑک کے سٹیج لگایا جاتا ہے اور لوگوں کے راستے، ان کی مسائل مشکلات پیش بنا دی جاتی ہیں۔ پشاور میں تو مجھے یاد ہے کہ ایک بار ساری مذہبی جماعتوں نے ایک ایسی جگہ سٹیج لگایا کہ جہاں سے آگے تینوں اسپتالوں کے راستے بند کر دیے، اور اس نے 3 لوگ مرے تھے، میں نے خود رپورٹ کیا۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا ان جماعتوں کے اندر اس سوچ کو کیسے پیدا کیا جائے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ لوگوں کے آپ کو قریب نہیں کر رہا، اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر ہی رہا ہے، معاشرے کے قریب بھی نہیں کر رہا، تو اس پر کیسے آپ وہ کریں گے اور کیسے آپ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ایک نمائندہ کی حیثیت سے مجھے یہاں پر بیٹھنے کا موقع دیا۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم جس رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ان کے فرمان کے مطابق کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی ہمارا سٹینڈرڈ اور معیار یہ ہوگا کہ ہمارے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، جس طرح ابتدا میں آپ نے کہا، اور اس کا عملی مظاہرہ بھی ہم نے کرنا ہے، اور یہ ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے اور اس کو پیش کرنا ہے، اور اس کا ایک پریکٹیکل ہم نے لوگوں کے سامنے مینیفیسٹیشن کرنی ہے، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ نہ راستہ بند کرنا ہے، نہ نقصان پہنچانا ہے، نہ ایمبولینس کا راستہ روکنا ہے، نہ مریضوں کا راستہ روکنا ہے، اور نہ لوگوں کو تکلیف دینی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ معاملہ اتنا سمپل بھی نہیں ہے، بہت ہی کمپلیکس ہے، اس کے ہر اینگل اور پہلو کو آپ دیکھیں گے۔ یعنی یہ تو ضروری ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ روکنا ہمارا کام نہیں ہے، وہ ریاست کا کام ہے۔ تو یہ فرد اور اجتماعیت کا تعلق، اور اجتماعیت اور ریاست کا تعلق، اور فرد اور ریاست کا تعلق، جب تک ان چیزوں کو ڈیفائن نہیں کریں گے اور لوگوں کے ڈومینز واضح نہیں ہوں گے، یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں گے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن صرف اس سے بھی کام نہیں ہوگا۔ چیزوں کو سیٹ اور فکس کس نے کرنا ہے، یہ ذمہ داری کس نے اٹھانی ہے؟ یعنی ہم تو اس کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری، یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ڈائیورسٹی ہونی چاہیے، فرقہ واریت اور اختلاف میں فرق ہیں، اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم بیٹھیں کہ تشدد اور مزاحمت میں فرق ہیں، اس کے لیے تیار ہے کہ ہم بیٹھیں اور بات کریں طلبہ کمیونٹی کے فریڈم آف سپیچ اور ہیڈ سپیچ میں فرق ہے، لیکن وہ ریاست جو مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دے گی، جو مجھے پنپنے کا موقع نہیں دے گی، جو مجھے سٹیج پرووائڈ نہیں کرے گی، جو مجھے ریسورسز پرووائڈ نہیں کرے گی، اور الٹا مجھے روکنے کی کوشش کرے گی، تو پھر دیکھا جو تیر کا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے۔ تو جن لوگوں نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، اگر وہ ذمہ داری اور رسپانسبلٹی نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہم اور آپ اسی طرح بیٹھے رہیں گے اور نوحہ کریں گے، پھر ہم کیا کریں گے، پھر ہم گلے شکوے کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرد کو تو اس کی رسپانسبلٹیز وہ ڈیفائن کرنی چاہیے، وہ اسائن کرنی چاہیے کہ کام کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، ان حدود سے باہر نہیں نکلنا، یہ حدود و قیود ہیں، چاہے وہ آپ کا فریڈم جیسا بھی ہو، لیکن پھر ریاست نے بھی ایک ذمہ داری اٹھانی ہوگی، اور ریاست نے یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی کہ اگر حالیہ جو واقعہ ہے اس کو دیکھیں، یا جس رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک یہاں پر پیش کی گئی، تو اگر ان کی ذات مبارک کی گستاخی ہوتی ہے یا بے حرمتی ہوتی ہے تو میری اور آپ کی تقدس میں اور اس میں فرق ہے۔ یعنی جب بات ایسی آتی ہے کہ جو ہمارے لیے بہت سینسٹیو ہو، جو عقیدت سے تعلق رکھتے ہو، تو اس پر جذبات ضرور ابھریں گے، اور یا انسائٹ ہونے بھی چاہیے، انسائٹ کیے جائیں گے۔ جذبات کا ہونا اتنا بھی برا نہیں ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، لیکن جب اسے انسائٹ کیا جاتا ہے، جب اسے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے تو اس سے بچنا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کے معاملات جب آتے ہیں تو پھر اور سوالات جنم لیتے ہیں، اور وہ سوال یہ کہ فرد اہم ہے یا دین اہم ہے؟ یعنی اب اگر
حالیہ واقعات دیکھیں تو فرانس جل رہا ہے. فرانس کیوں جل رہا ہے؟ وہاں کے لوگ نکلے ہیں, مہذب دنیا ہے, اور وہ اپنے حقوق سے آگاہ ہیں, اور ایک لڑکے کو مار دیا گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاستی جبر ہے. جب اس کے خلاف نکلے ہیں تو ساری چیزوں کو انہوں نے جلا دیا ہے, حالانکہ یہ ان کی ٹیچنگز کے خلاف ہے, ان کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, فریڈم. لیکن وہ لڑکا بھی آئی تھنک کہ مسلمان ہے, وہ لڑکا جی جس کو مارا گیا, تو ایک مسلمان لڑکے کے لیے فرانس سارا باہر نکلا ہے اور اپنے ملک کو جلا دیا انہوں نے, اپنے ملک کو جلا دیا ہے. اب ہم اپنے ملک کو جلائیں گے تو ظاہر ہے یہ اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے. امریکہ میں. اچھا, میں اسفندیار سے تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا مختصراً, یہ بتائیے گا کہ آپ کی تنظیم نے کیا حکمت عملی طے کی ہے کہ اس واقعے کو کیسے ایڈریس کرنا؟ اسلامی جمعیت طلبہ نے اس واقعے کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ حکمت عملی طے کی ہے کہ مذمت, احتجاج اور پریس کانفرنس اور یہ ساری چیزیں تو ہوں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سالہ سال آپ کو پتہ ہے ہمارے کمپین چلتے رہتے ہیں. ہم نے اس وقت فی الفور اس ٹاپک اور موضوع کو اپنے لیے ایک ای پی سینٹر بنا دیا ہوا ہے اور اس کو ایڈریس کرنا ہے. تو جتنے بھی اسٹڈی سرکلز ہے, قرآن کانفرنسز ہے, ہمارے سمر سکولز ہونے جا رہے ہیں, ورک شاپس ہے, اس میں اس موضوع کو اہم جگہ دی ہے تاکہ اویئرنیس بھی ہو, ڈیبیٹس ہوں. لیکن یہ ڈیبیٹ کس چیز پر ہوگی؟ اگر آپ دیکھیں تو جس قرآن کو جلایا گیا ہے اس قرآن کے اندر ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور اسی قرآن میں ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یعنی قرآن خود یہ کہتا ہے اگر مجھ سے اختلاف کرتے ہو تو دلیل لے کر آؤ, سامنے آ جاؤ, ڈیبیٹ کرتے ہیں, مباحثہ کرتے ہیں. اگر کنونس کر دیا تو قرآن کی بات نہ کریں. تو جس قرآن کو جلایا جا رہا ہے وہ اتنا ٹالرنٹ ہے, وہ اتنا ایکوموڈیٹنگ ہے. پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ آپ کا حق قبول کرتا ہے, وہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین. اور ان ورک شاپس میں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فریڈم کا پہاڑا پڑا دیا گیا ہے کہ فریڈم آف سپیچ, ایکسپریشنز اور ان باؤنڈ ان برائڈلڈ فریڈم, تو اس میں دیکھیں کہ پرائم منسٹر ایک سیکولر کنٹری کا اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے ایک کا کہتا ہے کہ واٹ از لیگل از ناٹ نیسسریلی, کیا کہتے ہیں, واٹ از لیگل از ناٹ نیسسریلی, کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز لیگل ہے وہ اپروپریٹ بھی ہو. واٹ از لیگل از ناٹ نیسسریلی اپروپریٹ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے, the burden falls flat on the shoulders of the framers of the constitution, کہ جن لوگوں نے ان کو فریڈم کا پہاڑا پڑا دیا ہے, انہوں نے باؤنڈ نہیں کیا, ان کو لمیٹیشنز نہیں بتائی گئی ہیں, تو اس کے بعد وہ جس چیز پر چاہتے ہیں وہ چڑھ دوڑتے ہیں. تو یہ بتانا بھی چاہیے. اور پھر یہ کہ کویسچن اٹھتا ہے سیکولرزم پر, کویسچن اٹھتا ہے اس کی اندر جو کمپلیکسٹیز اور کنفیوژنز ہے اس پر اٹھتا ہے. تو ایک نیا ڈسکورس جنریٹ ہونا چاہیے, ڈیبیٹ جنریٹ ہونی چاہیے تاکہ اس پر بات چیت جو ہے وہ شروع ہونی چاہیے, تاکہ اس پر بات ہو. اور ساتھ میں اسٹوڈنٹس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ روڈ بلاک کرتے, سڑک بلاک کرتے, لوگوں کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک آرگنائزڈ موومنٹ جنریٹ کریں تاکہ اسلام کو اس کی جو مطلب ہے کہ ان کو وہ کام کرنے چاہیے جو مزید اسلام کی توہین کا اور اس کا وہ چہرہ نہ لائیں, بلکہ پرامن طریقے سے چیزوں کو تاکہ اسلام کو اس کی سیاسی طاقت لوٹا دی جائے اور وہ بہتر انداز سے ایڈوکیٹ کر سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور بڑی زبردست آپ تینوں نے گفتگو کی.